السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سے متعلق دروس چل رہے ہیں اور اس کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جب انسان کے روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بظاہر جسم تو فنا ہو جاتا ہے، سوائے ان کے جن کے جسموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھے، لیکن روح جو ہے وہ نیست و نابود نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے۔ بس ایک دفعہ روح عالم ارواح میں کریٹ ہو گئی تو پھر وہ جہان بدلتی رہتی ہے، عالم بدلتی رہتی ہے، لیکن رہتی ہے۔ That's the point، وہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھنا کہ وہ مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، عند ربہم۔ اور کیفیت کیا ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ روزی بھی پاتے ہیں اور خوشی بھی کرتے ہیں، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی روحیں زندہ ہیں اور اللہ کے قرب میں ہیں، مقرب ہیں، اور ان کی روحوں کو دوسروں کی روحوں کی طرح صرف بقا ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے کہ ہمارے جو دنیا میں ہمارے بھائی جو پیچھے رہ گئے اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی وہی اجر دے جو ہمیں ملا ہے اور ان کو اور ہمیں ملا دے۔ تو اب یہ حال تو ان کی روحوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے راہ میں نکلے ہوں اور یہ جہاد اصغر کیا ہو، اور جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہو ان کا کیا حال ہوگا۔ علامہ ابو حیان جو متوفی ہیں 745 ہجری کے، وہ اپنی تفسیر بحر المحیط میں اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے، نہ کہ ان کے جسموں کا، کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم اور روح دونوں زندہ ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، بس ہم کو ان مردوں کے حال میں ہم انہیں بظاہر دیکھتے ہیں لیکن دراصل وہ زندہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں پر تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ تو پس اس قول سے مومنوں کو خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ اس حیات کو تم مشاہدے اور حس سے، اپنی سینسز سے نہیں پا سکتے، اپنی آبزرویشن سے نہیں پا سکتے۔ یہ ایک اور عالم ہے، اس لیے اسے برزخ کا، پردہ کا۔ اگر اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو تو شہید اور غیر شہید میں تو کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ روح تو سب کی زندہ رہتی ہے۔ اب شہید کو امتیاز ہی تب ہوگا نا جب اس کی روح اور جسم دونوں زندہ ہو۔ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، میں نے تو اختصاراً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار بھی کئی دفعہ مشاہدے میں آئے ہیں، اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں، یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بھی بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی ہیں۔ امام ابن قتیبہ جو متوفی ہیں 274 ہجری کے، شہدائے احد کے بارے میں لکھتے ہیں اور بیان کیا مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عینہ سے، ابن عینہ نے ابو الزبیر سے، اور ابو زبیر نے جابر سے کہا، جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمے کو جو اس نے کھودا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مدینے میں پانی کی تنگی ہو گئی تھی، تو اہل مدینہ نے کہا تھا کہ پانی کی تنگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہو، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سروے ٹیم بھیجی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کریں کہ ایک جگہ کئی کنویں کھود دیں اور ان کئی کنووں کو ڈھلان دے ایک کنویں کی طرف، اور جس کنویں کی طرف ڈھلان دے وہ بھرتے 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 ابل پڑے گا، جب ابل پڑے گا تو پھر وہاں سے ہم نہریں نکال دیں گے۔ تو اسی ضمن میں مدینہ میں منادی کرائی گئی کہ جس کا کوئی شہید وہ اپنے شہید کے پاس آئے، کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ہوا معاملہ تو کچھ پانی شہدائے احد کی قبروں میں بھی آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر جب ان کی منتقلی ہوئی اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ایک شخص کے پاؤں پر جو بیلچہ لگا نا تو خون نکل پڑا، اور کہاں غزوہ احد اور کہاں حضرت معاویہ کا دور، بہت بڑا فرق ہے نا دونوں زمانوں میں، 40 سال یا اس سے بھی زائد کا فرق ہے، تو اب اس سے خون نکل پڑا۔
تو اسی لیے جو ہے اب یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا جب بعض واقعات ہوتے ہیں تو اس سے چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں کہ شہداء کی حیات جسمانی اس کے بارے میں یہ بڑی عمدہ دلیل تھی. بہرحال یہ واقعہ جو امام قتیبہ نے ذکر کیا ہے کتابوں میں بھی یہی آتا ہے کہ غزوہ احد کے 40 سال کے بعد وقوع پذیر ہو. یعنی اب دیکھیں نا غزوہ احد کے 7 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پھر 30 سال خلفائے راشدین کی حکومت، 37 ایئرز تو یہی ہو گئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا تو اس میں بھی پھر چند سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو اتنے عرصے میں اگر عام جسم ہو تو ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ بڑا واضح معاملہ تھا اس بارے میں. اچھا، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی ہوگی، صعقہ ہوگا. پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو. کس دن؟ جمعے کے دن، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش ہوگا، حالانکہ آپ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے اور انسان کی کیفیت تو پھر ختم ہو جاتی ہے ظاہری جسم کی. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات میں پچھلے درس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. غرض موت کے بعد روح تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے، مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے جسے پھر عجب الذنب کہتے ہیں. یہ جو ٹیل بون آپ جسے کہتے ہیں نا، بالکل ریڑھ کی ہڈی کے آخر ذنب. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیحین سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آدم کی تمام جسم کی مٹی جو ہے وہ تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے اس کی اس ٹیل بون کے جس سے آدمی پیدا کیا گیا. اس سے ترکیب اور پیوند دے کر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس کا ڈی این اے اس میں محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں تمہارے پور پور سے واقف ہے، تمہاری پور پور سے واقف. اچھا تم جلا کے اسے اڑا بھی دو نا راکھ کو، تو راکھ میں بھی تمہارا ڈی این اے ہے. مچھلی کھا کے فضلہ نکال دے تو اس میں بھی تمہارا ڈی این اے موجود ہے. تو انسان کا جسم بھی معدوم ہو کے ختم نہیں ہو جاتا، بالکل بھی کسی نہ کسی فارم میں رہتا ہے، انسان کی فارم میں نہیں رہتا. تو بہرحال ان آیتوں میں حضرت حبیب نجار کے قصے کی بھی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ ایک بزرگ تھے، شہر انطاکیہ میں رہا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے 3 دوست بھیجے، مگر اہل انطاکیہ ایمان ہی نہ لائے. حضرت حبیب نجار نے جو مشرف با ایمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی راہ پر چلو، مگر انہوں نے بجائے اس کے حضرت حبیب کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد ان کو جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ. وہ بولے کاش میری قوم کو میری نجات اور میری عزت کا حال معلوم ہو جائے. تو پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی امت کا ہو، جام شہادت چکھنے کے بعد نعمت اور وہ بھی جنت کی نعمت اس سے بہرہ مند ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ بے شک جنہوں نے جھٹلائیں ہماری آیتیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور ان کے سامنے تکبر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی امپاسبل ہے. اور یہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو، گناہگاروں کو ایسی ہی جزا ملتی ہے، ایسی ہی بدلہ ملتا ہے. تو اس آیت میں ہے کہ کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی. چنانچہ تفسیر اتقان میں آتا ہے جو تباہ ہوئی ہے مصر سے، اس کے جز ثانی پیج 194 پر، کہ امام احمد اور امام ابی داؤد اور امام حاکم وغیرہ نے حضرت براء ابن عازب سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بندے کا ذکر کیا آپ نے کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو، مگر کھولا نہیں جاتا.
پھر حضور نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا نامہ، ان کا اعمال نامہ سجین میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں. پھر اس کی روح سخت پھینک دی جاتی ہے. پھر حضور نے بطور شاہد قرآن کریم میں وہ آیت پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو سو جیسے گر پڑا آسمان سے. پھر اچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کہیں ڈالا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں. اس لیے سورۃ الفجر کی آیہ مبارکہ جو آخری آیات ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے چین پکڑنے والے نفس، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور جب یہ راضی ہو جائے تو فادخلی فی عبادی، تو پھر داخل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعث میں سمجھا جائے کہ جب سب اٹھائے جائیں گے، اس سے روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا بالکل واضح ہے. دیکھیں نا سورہ بقرہ میں قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ دکھا مجھے کہ تو کیسے جلاتا ہے مردوں کو، زندہ کیسے کرتا ہے. فرمایا تھا کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں، اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو. فرمایا تو پکڑ لا 4 جانور اڑتے ہوئے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے کہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، پھر ذبح کر کے ڈال دے پہاڑوں میں ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو پکار جیسے پہلے پکار کے ٹرین کیا تھا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا. اور پھر جان لے ابراہیم کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. اسی آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر در منصور جو امام سیوطی کی تفسیر ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ابن منظر جو متوفی ہیں 318 ہجری کے، انہوں نے روایت کیا اسے امام حسن بصری سے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک مور، ایک کوا اور ایک کبوتر لیا، بس ان کے سر، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے بازو کاٹ ڈالے، یعنی جب ہلا لیا ان کو اپنے سے مانوس ہو گئے تو پھر ایسے کیا. پھر آپ پہاڑ کو آئے اور گوشت اور خون اور پر اس پر رکھ دیے، پھر ان سب کو 4 پہاڑوں پر تقسیم کر دیا. پھر یوں پکارا اے پارا شدہ ہڈیوں اور اے پرا گندہ گوشتوں اور کٹی ہوئی رگوں، اکٹھے ہو جاؤ، اللہ تمہاری روحیں تم میں پھر ڈال دے گا. بس ہڈی ہڈی کی طرف بھاگی اور پر کی طرف اڑا اور خون کی طرف چلا، یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آ گئے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا، اور میں نے زمین پیدا کی ہے اور اس میں 4 ہوائیں شمالی، غربی، جنوبی اور شرقی بنائی، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین میں ہیں، جیسا کہ 4 پہاڑوں سے 4 پرندے جمع ہو گئے. تو بعض علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے، یہ مسئلہ بھی نکالا ہے، اخذ کیا ہے کہ پرندوں کی روحیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں. ایک روایت پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی، یعنی کہ روح قبض ہو چکی تھی اور آنکھ کھلی رہ گئی تھی. یہ آپ کے صحابی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت ابو سلمہ. اور پھر ان کی وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے عقد فرمایا اور وہ پھر ام المومنین میں آئیں. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور آئے تو اس حال میں کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، بس آپ نے اسے بند کر دیا. پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سبب سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. بس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے. اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بجز نیکی دعا نہ کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا. تو بہرحال اس حدیث سے کیا ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے.
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے 2 فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں. ہم بعد نے کہا پھر ذکر فرمایا حضور نے اس کی خوشبو کا اور اس کی کستوری کا. فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور جسم پر جس میں تو آباد تھی. بس وہ رب کی طرف اسے لے جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک. فرمایا حضور نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے، کہا ماد نے کہ حضور نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا. اور آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پس کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ آخر اجل تک. بہرحال اس روایت میں بھی یہ بڑا واضح ہے کہ موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور کسی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے تو لوگ پھر اپنی گردنوں پر اسے اٹھاتے ہیں. پس اگر میت نیکوکار ہو تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، اور اگر نیکوکار نہ ہو تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے ہائے خرابی اس کی، کہاں لیے جاتے ہو؟ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے، اگر انسان سنے تو بے شک ہلاک ہو جائے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوگی. سو اس حدیث سے میت کا نعش پر چلانا اور واویلا کرنا صاف ظاہر ہے. اچھا، اسی طرح بیان کیا ہم سے عبداللہ نے ایک اور روایت میں کہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اس کو ابو عامر نے ہم کو یہ حدیث بیان کیا عبد الملک بن حسن حارثی نے. پھر آگے سعید بن عمر بن سلیم نے کہا کہ میں نے ہم میں سے ایک شخص کو سنا کہ عبد الملک، اب یہ عبد الملک کی نسبت امام احمد نے فرمایا کہ اللہ باس بھی. ابن معین نے کہا کہ ثقہ ہے، ابو حاتم نے کہا کہ شیخ ہے، ابن المدینی نے کہا کہ معروف ہے. تو بہرحال تو انہوں نے ہم میں سے ایک شخص کو سنا کہ میں اس کا نام میں بھول گیا، وہ کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ اس کس کی طرف اشارہ ہے. تو مگر اس کا نام بعض کہتے ہیں کہ معاویہ ابن معاویہ ہے، کہ ابو سعید خدری سے بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے، اسے بھی جو اس کو غسل دیتا ہے، اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے. غور کرنا یہ باتیں. اور یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا ہے؟ تو اس شخص نے جو روایت بیان کر رہا تھا اس نے کہا میں نے ابو سعید سے سنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے اور حضرت ابو سعید خدری کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا یا ابا سعید، اے ابو سعید، ممن سمعت ھذا، یہ میں نے حدیث سنی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بیان کرتے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ قال من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے. پھر حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں، امام اسی طرح ابن ابی الدنیا نے اسے روایت کیا، امام مروزی نے، ابو منظر نے. پھر شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں بھی صفحہ نمبر 17 پر یہ آتی ہے جو مطبوعہ مصر سے ہے. اس کے شواہد کثرت سے ہیں جو شرح الصدور کے متعلق سے معلوم ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر دلائل اس ضمن میں رکھ دیے ہیں. اب جو سوال آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکنا ہے موت کا مزہ، وانما توفون، اور تم کو پورے پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن. تو اب اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لیے موت ہے. سوال ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے بھئی جب کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اب ابن حزم ظاہری جو متوفی ہیں 452 ہجری کے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی سائل پوچھے کہ روح مر جاتی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں، کیونکہ اس پر یہ نص قرآن موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت فقط بدن سے اس کی جدائی ہے. یہ نہیں کہ روح ختم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو ایک دن ایسا بھی گزارنا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جانا ہے. اس کی برہان اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کیا کہ نکالو اپنی جان، آج تم کو ملے گی ذلت کی مار. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ تم کس طرح منکر ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم،
کہ تم مردے تھے پھر اس نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر مر جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، وہی مارتا ہے تم کو، وہی مارے گا اور پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ بس ثابت ہوا کہ حیات صرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے، اور موت بدن اور روح میں جدائی کا نام ہے، اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بے دین لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ موجود و قائم ہے، جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولا سے پہلے تھی۔ اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے، بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک، کانشیسنس پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے کہ اب اسے عین الیقین آ گیا روح کو۔ بدن میں جب تھی تو بدن نے کرپٹ کر کے پلوٹ کر دیا تھا، اب باہر نکل گئی تو ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ ارے خواب تھا جو کچھ تھا، دیکھا جو سنا افسانہ تھا، ہیں ساری تو بدن میں تو میں خواب ہی دیکھتی تھی، اب جو باہر آئی ہوں تو حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اگر فرشتے اسے انعام و اکرامات کی طرف لیے جا رہے ہیں تو حقیقت واضح ہو گئی، اور اگر مار پڑ رہی ہے تو حقیقت واضح ہو گئی۔ پر اٹ از ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی اب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور پچھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا اگر یہ سمجھ رکھتے، وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، علامہ ابن قیم اس ضمن میں لکھتے ہیں اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں سے جدا ہونا اور نکل جانا ہے، پس اگر روحوں کی موت سے اتنا ہی مراد ہو تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں، اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست و نابود ہو جائیں گی اور عدم میں محض ہو جائیں گی تو ایسی موت روحوں کو نہیں بلکہ مرنے کے بعد تو روح باقی رہتی ہے، آسائش میں یا عذاب میں، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کے بدن میں پھر ڈال دے گا۔ یہ کتاب الروح میں فرماتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں تفسیر روح البیان میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت، یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذرا سی موت کے ساتھ، بس چکھنے کے ساتھ قلت سے کنایا کیا گیا ہے۔ اور اس قول اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے، جو اس آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بدلے قیامت سے پہلے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ عذاب و نعیم میں قبر میں شروع ہو جائے گا۔ اور اسی واسطے سے پھر حضور نے فرمایا کہ قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس پر اور بات